ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں سلمان صاحب. اور یہ بڑا نیچرلی امبیرسنگ نظر آتا ہے کیونکہ آپ کے ایک جیل لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو خود کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنی پڑ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ یہ لیٹ گو کریں، اس قسم کے بیانات سے گریز کریں اور فوکس کریں کہ جو تمام جو جیل لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے اسٹریٹجی کے کیا بنے گی. بٹ سلمان صاحب، اس پوری یہ جو معاملات ہیں اور جس طرح سے یہ چیزیں سرفیس ہو رہی ہیں، اس نے بہرحال جے یو آئی کو بھی موقع دے دیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب اور جن کی جماعت کو آپ نے وہ اپوزیشن میں تمام اتحادیوں کو اکٹھے کرنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے ہمارے ساتھ طے کی گئی باتوں اور شرائط کی خلاف ورزی کی ہے. جب تک پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر وضاحت نہیں دیتی آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ضرور بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کیا انسٹرکشنز ایگزیکٹلی دی ہیں؟ دیکھیے، مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں پچھلے 3 ہفتوں سے ان سے نہیں مل سکا. جب تک میں نہیں ملوں گا مجھے کچھ نہیں پتا. لیکن یہ ملاقات ہو جائے گی، میری ملاقات ہو یا بہنوں کی ملاقات ہو تو بات واضح ہو جائے گی. میری نظر میں کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن اگر ہوں گے تو وہ آئین اور قانون کے حوالے سے ہوں گے، جمہوریت کے حوالے سے ہوں گے. جے یو آئی سے بہت جلد ہم ملاقات کریں گے اور وہ اگر ہماری تحریک جو ہے تحریک برائے تحفظ آئین اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہر بات ان سے مشاورت کے ساتھ ہی ہوگی. اس وقت تک وہ شامل نہیں ہوئے، لہٰذا یہ کہنا کہ ہم نے کچھ ایسا کیا جو ان کو بتانا ضروری تھا اس وقت میں سمجھتا ہوں درست نہیں. لیکن میری نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اعظم سواتی صاحب نے صرف اتنا کہا کہ مجھے آئندہ بات کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، باقی بات انہوں نے 2022 کے حوالے سے کی تھی. آج کیا اختیار دیا گیا ہے، کیا اختیار نہیں دیا گیا، یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے چند دنوں میں جب ملاقاتیں بحال ہوں گی. بٹ ایک اور چیز یہ بتائیے کہ سلمان صاحب، اب علی ظفر صاحب چونکہ گزشتہ روز وہ ملاقات انہوں نے کی ہے، لسٹ پہ ان کا نام نہیں تھا، لیکن وہ باہر آ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ اعظم سواتی صاحب نے جو بات کی ہے ان مذاکرات کے حوالے سے وہ ٹھیک کہی ہے، مذاکرات جو ہے وہ کرنے ہیں. اب یہ بھی کس طرح سے آپ طے کریں گے کہ عمران خان صاحب کا پیغام اب کون دے گا اور صحیح پیغام کیا ہوگا پھر جو آڈینس تک آئے؟ کہ ان کا پیغام دینے کا استحقاق صرف نیاز اللہ نیازی صاحب کو دیا گیا ہے، وہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں، کسی اور کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے. اس لیے جو کوئی اور بات کرتا ہے یہ اس کی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی خاص وقت نہیں ہے. جب تک باقاعدہ ملاقات نہیں ہوتی، نیاز اللہ نیازی صاحب کی یہ بات خان صاحب سے ڈسکس نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی بات حتمی نہیں ہے. اور دیکھیے، جو میں پھر بات کر رہا ہوں یہ کہ مذاکرات تو بالآخر ہونے ہی ہیں. دیکھیے، ہماری پوری جد و جہد وہ آئینی ہو وہ سیاسی ہو، اس کا مقصد یہی ہے کہ آئین، قانون اور بلکہ میں کہتا ہوں شرافت کی اس ملک میں بحالی ہو، عوام کے مینڈیٹ کی بحالی ہو. ہم اس کے لیے بالکل جد و جہد کریں گے. ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا ہم سڑکوں پہ آئیں گے. عدالتوں کے دروازے اگر ہم پہ بند ہوتے ہیں تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو آئین اور قانون جس کی ہمیں اجازت دیتا ہے. لیکن مقصد اس سب کا یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بحالی ہو، اور اس کے لیے ہمیں بالآخر بیٹھنا ہوگا. وہ وقت کب آتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت جلدی آ جائے، اس ملک میں استحکام ہو، اس ملک میں تمام قوتیں ملک کی فلاح کے لیے کام کریں، ملک کی معاشی ترقی کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے. لیکن یہ تمام فیصلہ جو ہے ان قوتوں کو کرنا ہے جو آئین اور قانون کی راہ میں حائل ہیں، جو جمہوریت کی راہ میں حائل ہیں. ہم نے بلوچستان کو استحکام بخشنا ہے، خیبر پختونخوا کو، سندھ میں عوام مضطرب ہے پانی کے حوالے سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ حقیقی نمائندے جو ہیں وہ ایوانوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو عوام کی سوچ سے دور ہیں. تو ہم نے اس پورے نظام کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو عوام کے نمائندوں کو ہمیں سننا ہوگا. رائٹ. سلمان صاحب، کیا آپ کے پاس اطلاع ہے کہ علی ظفر صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے، لیگل کمیٹی کے خلاف کچھ بیان دیا ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے اور عمران خان صاحب کے کیسز سے متعلق جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا نا، یہ تو ایک خفیہ میٹنگ کرائی گئی، ہمچو قسم کے لوگوں کو اندر بھیجا گیا. مجھے کچھ پتا نہیں اندر کیا بات ہوئی ہے، اور اگر ایسی کوئی بات انہوں نے کہی ہے تو غلط کہی ہے. سلمان صفدر صاحب بہت مستعدی سے خان صاحب کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں. باقی ہماری لیگل ٹیم ہے جو ان کی معاونت کر رہی ہے. اس لیے ایسی کوئی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ غلط کی ہے. رائٹ. اور سلمان صاحب، اب چونکہ اس پورے اس آفٹر میتھ میں نظر آ رہا ہے کلیئرلی کہ 2 لوگ تو ٹارگٹ ہو گئے ہیں. ایک آپ ہیں کلیمہ خان صاحبہ ہیں جن کو عمران خان صاحب سے ملاقات سے روکا جا رہا ہے. سو اب آپ اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں، ہم عدالت میں جائیں گے، ظاہر ہے ہم عدالت میں یہ بات کر سکتے ہیں نا کہ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے. کوئی جواز وجہ تو نہیں بتائی گئی.
سر عدالت کے حوالے سے تو وہی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے آج علی ظفر صاحب، اور مجھے کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا سپریم کورٹ کو رجوع کرو، تو ہم فائل کر رہے ہیں پٹیشن اس حوالے سے. وہ تو کسی اور موضوع پہ بات کی ہے انہوں نے. جو معاملہ ہے ملاقاتوں کا، اس کے لیے تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی پہلے جائیں گے نا. کنٹیمپٹ ہم نے داخل کی ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کب لگتی ہے. رائٹ. اچھا سلمان صاحب، ایک اور چیز جو آپ نے کہا کہ جو مذاکرات کے حوالے سے کرنے تو کسی سٹیج پہ جو ہے وہ پڑیں گے بہرحال، لیکن جو گزشتہ روز، اور میں نے انٹروڈکشن میں یہ حوالہ دیا تھا کہ ایک فورم، جو انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا گیا 2 روزہ، اس میں سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور صاحب اس سے مسنگ رہے. اس پہ بھی ذرا واضح کر دیجیے گا کہ یہ پارٹی پالیسی کے تحت وہ اس سے انہوں نے اس میں شرکت سے جو ہے وہ گریز کیا. دیکھیے، مجھے ان کی جو غیر حاضری ہے اس کے بارے میں تم ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن ہم اس حوالے سے بہت تشویش رکھتے ہیں. جس طریقے سے ایک قانون تمام صوبوں کو بھیجا گیا کہ اتنے دنوں میں اپنی اپنی اسمبلیوں سے اس کو پاس کراؤ، یہ طریقہ نہیں ہے ایک وفاقی مملکت میں قانون سازی کا کہ ڈکٹیشن بھیجی جائے صوبائی اسمبلیوں کو. ہم اس قانون کو بغور دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ضخیم قسم کا قانون ہے جس سے صوبے کی جو معدنی دولت ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرح وہ اس کے حوالے سے حقوق دیے جائیں گے غیر ملکی کمپنیوں کو، ملکی کمپنیوں کا کیا اس میں رول ہوگا، صوبے کو کیا ملے گا، اس میں جمہوری عمل کا کس حد تک عمل دخل ہوگا، کیا کابینہ کا کوئی رول ہوگا، اسمبلی کا کوئی رول ہوگا. تو جس طرح سے یہ قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ سراسر وفاق کی جو روح ہے اس کے منافی ہے. تو ہم اس قانون کو بغور دیکھیں گے اور کسی جلد بازی میں اس قانون کو ہم پاس نہیں کریں گے. اس حوالے سے پارٹی کی ایک میٹنگ جلد ہوگی آج کل میں، اور فیصلہ کیا جائے گا کہ اس قانون کی جو ہم نے اپنی پرکھ کرنی ہے، جو اس کو پڑھنا ہے، اس کے لیے کیا لائحہ عمل ہوگا اور کتنا وقت لگے گا. سر، یہ میری اطلاع کے مطابق یہ قانون کا مسودہ آپ کی لیگل کمیٹی کو بھی بھیجا گیا ہے، اور کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ بضد نظر آ رہی ہے اس کو اپروو کرنے کے حوالے سے؟ نہیں، لیگل کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا، یہ صوبائی حکومت کو بھیجا گیا ہے، اور صوبائی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اتنے دنوں میں پاس کراؤ. ہم دیکھیں گے کہ اس حکم پہ کیا عمل ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. رائٹ. بٹ گنڈاپور صاحب آن دا کنٹری بڑے کین نظر آ رہے ہیں اس کو پاس کرنے کے حوالے سے. بٹ سلمان صاحب، آپ کی جماعت نے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ جو ہے اس کو بوائیکاٹ کیا تھا اس کا، اور اب بہرحال اس فورم سے بھی مسنگ اگر نظر آ رہی ہے تو ایسا نہیں اب یہ تاثر جائے گا کہ ایک کلیئرلی ایک آپ لوگ ایک کانفرنٹیشن ایک موڈ میں اور اس پاتھ پہ چل پڑے ہیں ود سینٹر اگین اینڈ اسٹیبلشمنٹ ٹو سم ایکسٹینٹ؟ دیکھیے، ہم کیا کہہ رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے حوالے سے ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہی کہا تھا ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دو. یہ کوئی مشکل بات ہے؟ یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے، جیل مینول کے مطابق ہے. ہم نے کہا ہمیں ان سے مشاورت کرنے دو، اور اس سے بڑھ کے ہم نے یہ کہا کہ اتنا اہم یہ معاملہ ہے، اس کو آپ بند کمرے میں 40-42 لوگوں کی کمیٹی میں کیوں طے کرنے چلے ہیں؟ آپ ایک بڑا فورم قائم کیجئے، ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیے، خواہ اس کو ان کیمرہ کریں. جو حقیقی نمائندے ہیں، جو دانشور ہیں، سفارتکار ہیں، ان سے بات کیجئے. دفاعی جو مبصر ہیں ان سے بات کیجئے. ایک بڑا فورم ہو، ایک جوائنٹ سیشن بلائیے پارلیمنٹ کا، جس میں ہر علاقے کے جو لوگ ہیں، حقیقی نمائندگان کو تو سنیے، لیکن جو لوگ آپ نے پارلیمنٹ میں بٹھا دیے ہیں ان کو بھی تو سن لیجئے. خیبر پختونخوا کے ہر علاقے سے، بلوچستان کے ہر علاقے سے. اصل بات حقیقی نمائندگان کو سننا ہے. تو کیوں آپ یہ نہیں کرتے؟ کیوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک 40-42 لوگوں پر مشتمل کمیٹی ہو؟ ہمیں کہا گیا 12 لوگ آپ بھیج دیجئے، اور وہاں فیصلے ہوں گے اور ان فیصلوں کو مسلط کیا جائے گا. ہمیں یہ خدشہ تھا، اور درست خدشہ تھا، کہ باہر نکل کے کہا جائے گا کہ سب لوگوں نے تائید کی ان فیصلوں کی. ہم پھر کیا بتائیں گے کہ ہم نے تائید کی یا نہیں کی، اور ہم نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ تو ہم نے اسی لیے کہا کہ ایک بڑا فورم ہو، اس میں عمران خان صاحب بھی پیرول پہ آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. پاکستان کی آواز آج وہ ہیں، پاکستان کے عوام کو ان پر صرف اعتبار ہے. لیکن اگر یہ نہیں کسی وجہ سے ہو سکتا تو ہمیں ان سے ملاقات کرنے دی جائے. تو کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ کیوں ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ اسی طرح اگر آپ 4 دن میں ایک صوبے کو کہتے ہیں کہ اپنی معدنیات کی قسمت کا فیصلہ کر دو، یہ تمہیں ہم نے مسودہ بھیجا ہے، اس کو اسمبلی سے اس پہ مہر لگواؤ، تو یہ طریقہ نہیں ہے وفاق کو چلانے کا. یہ وفاق کی روح کے خلاف ہے یہ طریقہ قانون سازی کا.
हमें उसको पढ़ने दीजिए, हमें उस पर मुशावरत करने दीजिए, खित्ते के मुख्तलिफ इलाके के जो लोग हैं उनसे बात करने दीजिए, फिर हम कानून साजी करेंगे। एंड वुड यू ऑल्सो वांट टू टेक इट टू इमरान खान साहब ये माइनिंग बिल? Why not? देखिए, ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी। जब उनसे मुलाकात का हमें हक है तो हम क्यों इस मौजू पे भी उनसे बात ना करें? आप कैसे रोक सकते हैं? हफ्ते में उनसे 3 मुलाकातें कानून के तहत हमें हासिल हैं। ख़ानदान की मुलाकात, वकला की मुलाकात, इसमें कानूनी पहलू भी हैं इस तमाम मामले के। कानून है जिसको पास करना है, और रुफ़का की मुलाकात। तो ये मुलाकातें हों, उसमें हम उनसे बिल्कुल मुशावरत कर सकते हैं और उसके तहत आगे बढ़ सकते हैं। तो क्यों ये ना हो? तो कौन सा ऐसा हमारा मुतालबा है जो कोई गैर मामूली है या ऐसा है कि उसको रद्द करना ज़रूरी है? जो ज़िद है वो दूसरी जानिब से है, हमारी जानिब से नहीं है। राइट। और सलमान साहब, आखिर में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि कल फिर मुलाकात का दिन है, और सियासी क़यादत जो है वो मुलाकात उसकी अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि यही कुछ सिनेरियो नज़र आएगा जो कि गुज़िश्ता रोज़ हमें नज़र आया और आपने ही लिस्ट भेजनी है? जी, वो लिस्ट भेज दी जाएगी थोड़ी देर में, और देखते हैं कल क्या होते हैं। फिर होना तो यही चाहिए कि मुलाकात कराई जाए, लेकिन अगर नहीं कराई जाती तो जो कानून की और अदालत की खिलाफ वर्जी है उसमें एक और बाब का इजाफा होगा। और कोई हिकमत अमली में एहतजाज भी शामिल होगा इस बार? और शो कॉज तो आपने ऑलरेडी कह दिया कि कल अगर खिलाफ वर्जी होगी तो फिर भरपूर एक्शन लिया जाएगा। जी, मुझे उम्मीद है कि कल कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो जो है वो करना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।